رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح صدق الله مولانا العظيم۔ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام جیسا کہ آپ احباب ملاحظہ فرما رہے ہیں، ماہ ربیع النور شریف کی آمد پر جلوس میلاد اور جلسہ میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ آپ تمام احباب نے بڑی محبت کے ساتھ اس میں شرکت فرمائی۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ مزید برآں کرم ایسا کہ ہم ساکنان عرش کا ذکر فرش کی پستی سے نہیں بلکہ منبر کی بلندی سے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر نہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جس گھر کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اسے اس ذکر کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ فیض ایسا کہ جہاں ذکر رسول سے پہلے خاک اڑتی تھی وہاں بلبل سدرا محبت کے پھول کھلا دیتا ہے۔ اور حاضرین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ محراب قدس کے نوازی اپناپنی تسبیحات کا رخ آپ کے درود و سلام کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یہ ذکر جسے ذکر رسول کہا جاتا ہے یہ اس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا امیر کائنات جو کہ نفس رسول ہے، نفس رسول کا معنی یہ ہے کہ محبوب ظاہراً مصطفیٰ ہے، اندر سے مرتضیٰ ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں میری گزارش ہے؟ نفس رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور ظاہراً مصطفیٰ ہیں، بولیے اندر سے مرتضیٰ ہے۔
ایک عجیب تحقیق ہے جو میں آپ تک پہنچانا فرض محبت سمجھتا ہوں. جناب علی نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حضور کے سامنے عظمت مصطفیٰ پر کبھی بھی ایک لفظ تک نہیں فرمایا. تریسٹھ سال حیدر کرار نے اطاعت رسول کی ہے، مگر سرکار کے سامنے حضور کی موجودگی میں آقا کی فضیلت پر ایک لفظ تک نہیں کہا. حضور کا جب وصال ہوا تو صحابہ بارگاہ مرتضیٰ میں آئے اور سوال کیا کہ حضور ہم نے محسوس کیا ہے آپ نے اطاعت کا حق بھی ادا کیا، آپ نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے احادیث کی روایات کا حق بھی ادا کیا، مگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے سرکار کی موجودگی میں ذکر مصطفیٰ کی عظمت بتا رہا. آپ نے حضور کبھی بھی سرکار کی موجودگی میں، حضور کے ہوتے ہوئے، سرکار کے بیٹھے ہوئے، کبھی بھی آپ نے ذکر مصطفیٰ پر ایک لفظ تک ارشاد نہیں فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب علی فرمانے لگے میں عظمت مصطفیٰ پر کچھ بھی بیان کیسے کرتا جبکہ حضور میرے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے. علی مصطفیٰ کی ہیبت سے مر نہ جاتا. یہ ہماری تربیت کی جا رہی تھی. کہاں کے پھول اور کہاں کے موتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں لوگ رسول سے تشبیہات دیتے پھرتے ہیں، یہ ہماری تربیت ہو رہی تھی. جناب علی میری اور آپ کی تربیت فرما رہے تھے کہ ذکر رسول کرنے اور سننے سے پہلے ہیبت مصطفیٰ کو ذہن میں رکھنا، اللہ اکبر، مصطفیٰ کے روب کو اور سرکار کی شخصیت کو. چونکہ ممبر نہیں ہوتا، کٹہرا ہوتا جس میں آپ کی نیت سے لے کر آپ کے زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو تولا اور پرکھا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ شخصیت ایسی ہے، آپ پر گفتگو کرنا ایسا ہے گویا تلوار کی دھار پہ چلنا. کتنی بڑی شخصیت اور کتنا بڑا ذکر. آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کی ہیبت سے مر نہ جاتا. لوگوں نے کہا حضور اب سرکار کا وصال ہو گیا، حضور ظاہراً پردہ فرما گئے، چلے ایسا کیجئے آج ہمیں عظمت مصطفیٰ پر کچھ بتا دیجئے. اب تو سرکار بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہے، تو آج ہمیں عظمت مصطفیٰ پر کچھ بتا دیجئے. جب سائلین نے، سوالیوں نے، سوال کرنے والوں نے اصرار کیا، زور دیا، تو میرے علی کا انداز دیکھیے. آپ یا محمد یا محمد یا محمد کہتے کہتے اتنا جھکے کہ دیکھنے والوں کو لگا جیسے سرکار سجدہ کر رہے ہیں. پھر اچانک علی نے چہرہ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے فرمانے لگے لوگوں مجھے اس سے زیادہ محمد آتا نہیں. ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ویسے نعرہ آپ نے بڑے پیار سے لگایا ہے، جواب ہمیں ویسا نہیں ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول. ارسطو کا نام آپ نے سنا ہوگا. ارسطو نے ایک قانون بیان کیا، ایک قانون فلسفہ. ارسطو کہتا ہے دو متضاد چیزیں کبھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی. خوشی کی محفل ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی جو میں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن وہ عبادت ہے کہ ادھر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آنے کی دیر ہے، نیکیوں والا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے.
ارسطو نے ایک قانون بیان کیا کہ دو متضاد چیزیں، بولیے، ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا، دن اور رات، نہیں ایک جگہ پر جمع ایک وقت میں، ایمان اور کفر، خوشبو اور بدبو، حسن اور بدصورتی، ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ آج نا آپ کی کچھ دیر پہلے والی خاموشی کو دیکھ کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ارسطو کی روح کو بلا کر یہاں دکھاؤں کہ آج تیرا کلیہ یہاں پر غلط ثابت ہو گیا۔ دو متضاد چیزیں ایک ہی جگہ پر جمع ہے، سنی بھی ہے اور چپ بھی ہے۔ سنی ہو اور پھر ذکر مصطفیٰ میں چپ بھی رہے تو دو متضاد چیزیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، دیکھیے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ زیادہ چونکہ وقت مجھے آپ کا لینا نہیں ہے، صرف ایک حدیث پاک جو حقیقت مصطفیٰ کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ نبی کی عظمت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے شاید پہلے بھی کہیں پر عرض کیا تھا کہ لوگوں نے عصمت رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے، حقیقت مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ اگر لوگوں کی سمجھ میں عصمت مصطفیٰ کا ایک ذرہ بھی آ جاتا تو کسی بد نصیب کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اللہ اللہ، کسی شخص کو بھی رسالت کا جھوٹا اعلان کرنے کی جسارت نہ ہوتی۔ نبی تو خوبصورت ہوتا، اور جس نبی کے حسن کے لیے میں اور آپ یہاں ذکر کرنے اور سننے کے لیے آئے ہیں وہ تو حسن ایسا کہ میرے نبی کے حسن سے تو حسن یوسف کا مقابلہ اور موازنہ بھی نہیں بنتا۔ ایک بات عرض کر دوں تفسیر قرآن میں سے، حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیے گا۔ جناب زلیخا بوڑھی ہو گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، جسم کی طاقتیں جاتی رہیں، جوانی بھی چلی گئی، رانائی بھی چلی گئی، حسن بھی جاتا رہا۔ ایک دن مصر کے بازار میں سڑک کے کنارے بیٹھی ہیں 7 خواتین بھی موجود، دیکھنے سے قاصر ہیں، دیکھ سکتی نہیں ہیں کہ اسی مصر کے بازار میں سے جناب یوسف کی سواری گزری۔ آپ چونکہ یوسف کو تلاش کر کر کے اور رو رو کر بینائی دے چکی تھی، جناب یوسف کی سواری جیسے ہی گزری، دیکھ تو سکتی نہیں تھی، آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے ساتھ بیٹھی خواتین کو متوجہ کر کے اچانک چونک کر سوال کیا، کہنے لگی کیا یہاں سے ابھی یوسف کی سواری گزری ہے؟ دیکھ تو سکتی نہیں تھی، پوچھنے لگی یہاں سے یوسف کی سواری گزری ہے؟ بیویاں کہنے لگیں کہ گزری تو سواری یوسف کی ہے، مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو دیکھ نہیں سکتی۔ زلیخا کہنے لگی مجھے محبت کی خوشبو آئی ہے۔ فرق دیکھیے گا حسن رسول کا اور حسن یوسف کا۔ مجھے محبت کی خوشبو آئی، آپ کھڑی ہوئی اور قدرے اونچی آواز سے لوگوں کو متوجہ کر کے سرکار یوسف علیہ السلام کے محافظوں کو متوجہ کر کے کہنے لگی مجھے یوسف سے ملاقات کرواؤ۔ آپ کی آواز بلند ہوئی تو جناب یوسف نے بھی سن لی، فرمایا یہ پیچھے شور کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی خاتون ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتی۔ فرمایا لے آؤ۔ آپ کے محافظ بی بی زلیخا کو سامنے لائے سرکار یوسف کے۔ جناب یوسف نے دیکھا تو آپ حیران ہو گئے اور آپ نے سوال کیا زلیخا نہ وہ جوانی رہی، نہ وہ شباب رہا، نہ وہ حسن رہا، نہ وہ رانائی رہی، یہ حال کیسے ہو گیا؟ زلیخا رو کر کہنے لگی کیا کروں، آپ کے حسن کی محرومی نے اس حال تک پہنچا دیا۔ آپ کے حسن کی محرومی سے یہ حال ہو گیا۔
آپ مسکرا کر کہنے لگی ابھی میرا حسن دیکھا ہے، ابھی میرے رسول کا حسن نہیں دیکھا۔ زلیخا کہنے لگی کوئی آپ کا بھی رسول ہے؟ فرماتی ہے کوئی آپ کا بھی رسول ہے، کوئی آپ سے بڑھ کے بھی ہنسی ہے۔ فرمایا انہی کے حسن کا تو صدقہ اتار کر اللہ نے یوسف کی جھولی میں ڈالا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، عیسیٰ کی آمد، اہل سنت۔ جنہیں کبھی کبھی یہ لگنے لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں نبی شاید ہم جیسا ہوتا ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا جیسے یہ ہمارا بازار ہے نا، جنت میں بھی بازار ہے، جنت میں بھی بازار مارکیٹ ہے جو اللہ نے لگا رکھی ہے، بازار ہے۔ اور وہاں کیا بکتا ہے؟ وہاں صورتیں اور تصویریں بکتی ہیں۔ حدیث پاک کا جنت میں مختلف صورتیں، یہاں تو چونکہ جبر مشیت ہے، مگر جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ آپ بازار میں جائیں، مختلف صورتیں تصویریں بک رہی ہیں، یوسف کی تصویر بھی بک رہی ہوگی، اور ہے یا نہیں ہے؟ مختلف تصویریں، 1,24,000 تصویریں فور سیل ہوگی، بک رہی ہوگی۔ اچانک ایک شخص جائے گا سرکار یوسف کی تصویر کے پاس اور کہے گا مولا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا صلو علی حبیبی 5 مرات، اگر یہ تصویر خریدنی ہے تو میرے مصطفیٰ پر، ان کی آل پر 5 مرتبہ درود پڑھو اور یوسف کی تصویر اٹھا کے لے جاؤ۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ جنت جیسی سپر مارکیٹ میں اور نورانی مارکیٹ میں جس یوسف کی تصویر کی قیمت مصطفیٰ پر 5 مرتبہ درود ہے، اس ایک بالشت کی عجیب شکل والے شخص کو کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ محمد مجھ جیسا ہے اور میں محمد کے جیسا۔ زلیخا تیری یہ حالت کس نے کر دی؟ زلیخا کہنے لگی کیا کروں، آپ کے حسن کی محرومی نے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ابھی تو نے میرے نبی کا حسن نہیں دیکھا۔ زلیخا اشتیاق سے کہنے لگی کیا وہ آپ سے بھی بڑھ کے حسین ہے؟ اس سے پہلے کہ یوسف کچھ فرماتے جبریل آ گئے۔ فرق دیکھیے گا حسن یوسف کا اور حسن مصطفیٰ کا۔ جبریل آ گئے، حضور اللہ فرماتا ہے چونکہ زلیخا کے دل میں ایک لمحے کے لیے نبی آخر الزمان کے حسن کے متعلق محبت پیدا ہوئی، آپ کی زبان سے حسن مصطفیٰ کا ذکر سن کر زلیخا کے دل میں میرے نبی آخر الزمان کے حسن کے متعلق پیار جاگا۔ مشیت کا تقاضا ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ رب فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے زلیخا کے لیے دعا کیجئے، میں چاہتا ہوں زلیخا کا شباب اس کو واپس لوٹا دیا جائے۔ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، زلیخا کا شباب پلٹ آیا۔ اب فرق دیکھیے گا، محبت سے کہنے لگا حسن یوسف وہ جس سے محرومی زلیخا کو بڑھاپے تک پہنچا دے۔ پھر کہتا ہوں تاکہ ارسطو سچا ثابت ہو جائے۔ حسن یوسف وہ جس کی محرومی زلیخا کو بڑھاپے تک پہنچا دے، اور حسن مصطفیٰ وہ جس سے ایک لمحے کا محبت زلیخا کا شباب واپس دلا دے۔ ایمانداری سے بتائیے جس رسول کے حسن کا نور زلیخا کا شباب واپس لوٹا سکتا ہے، وہ نور ہماری قبر کو منور نہیں کر سکتا؟
کہاں لکھا ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جہاں تہجد کی نماز کی اذان لکھی ہے نا اس کے ساتھ ہی میلاد لکھا ہوا ہے۔ اب کیا کیا جائے، خوشی کی محفل ہے، کڑوی بات تو خیر ویسے ہی چھوڑ دی میں نے کرنا، لیکن گزارش یہ ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے عقائد اس قوم سے لیے جنہوں نے اپنی عقل کو باندھ رکھا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی عقل کو باندھ کے رکھتی ہے، لیکن آپ جیسے ہی جدہ میں ریاض میں اتریں گے تو آپ کو ساری کی ساری عقلیں رسی سے بندھی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے عظمت مصطفیٰ دروازے پر، میں نے کبھی مثال دی تھی، دروازے پر آ جائے نا دودھ والا، بس میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، مضمون تو اور تھا مگر اب میں سمیٹنے لگا ہوں۔ دروازے پر آ جائے نا دودھی گوالا دودھ والا اور وہ دستک دے کر کہے بھئی دودھ لے لو، اور گھر سے 10 سال کا بچہ لوٹا اٹھا کے چلا جائے دودھ لینے کے لیے، تو ہمارے لڈن میں تو یہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کاکا نور خدا دائے دودھ۔ وہ دودھی کہتا ہے ان پڑھ جسے چاچ سے انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا، وہ کہتا ہے نا کاکا نور خدا دے، لوٹا نہیں پاک بانڈا لیا۔ نور خدا دا لوٹے چ نہیں پاک بانڈا لیا۔ فیصلہ میرا خیال ہے اسی آخری جملے پر ہر صاحب محبت کو اور ہر صاحب عقل کو کر دینا چاہیے، دودھی اللہ کا نور ناپاک برتن میں نہیں ڈالتا۔ یہ شعور اس دودھی کے پاس ہے کہ میں نے نور خدا کا، اللہ کا نور پاک برتن میں ڈالنا ہے، رزق میں نے پاک برتن میں ڈالنا ہے۔ لوگوں کی مت ماری گئی ہے، وہ محبت رسول جیسا نور ناپاک سینوں میں ڈال سکتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ رسالت رسالت، جشن آمد رسول زندہ باد، جشن آمد رسول زندہ باد۔ ویسے میں نے تو اب تہیہ کر لیا ہے، کل رات سے جب سے ماہ ربیع نور کا چاند نظر آیا میں نے تہیہ کر لیا۔ ویسے آپ بھی ارادہ فرما لیں کہ جتنے دن ماہ ربیع نور شریف کے ہیں 29 ہوں یا 30 ہوں، کم از کم صرف 1,00,000 مرتبہ حضور کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے گا اور سلام بھی پڑھا جائے گا۔ زیادہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے